السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں، سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، وہ جنت میں یہاں تک کہ پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف یا کمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، درمیانہ عشرہ نزول بخشش کا اور آخری عشرہ تو عذاب سے خلاصی کی دستاویز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں عبادت میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب کے ساتھ، اس کی پچھلی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی۔ اور جس شخص نے شب قدر میں عبادت کی اور اس کی گزری کوتاہیاں بخش دی جائیں گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں، یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ قدسی کچھ اس طرح ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات و انعامات میں ہیں، مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ سالت میں رمضان کے روزوں کی جو قضا ہے بعد کے دنوں میں ادا کرے، یعنی جب روزے نہیں رکھ سکتا اور جب رکھنے کی توفیق ہو تو تب روزے ضرور رکھے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہے یا مرض کی اس حالت میں ہے کہ اس سے سال کے باقی ایام میں کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کا فدیہ کا حکم ہے، یعنی کہ وہ دوسروں کو روزہ ضرور رکھوائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو صبر اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اصطلاحات میں
صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے۔ تو ان دو باتوں پر عمل کرنے سے روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح غربا و مساکین کی ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ناداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات قرآن و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں، اور آنے والی ویڈیو لازمی ضرور دیکھا کریں کیونکہ آپ کے لیے بڑی محنت سے ویڈیو تیار کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔